کیونکہ ہم پشاور میں بیٹھے ہیں تو میں پشاور والوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ تبدیلی آ گئی ہے. اور پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی اگر پاکستان میں تبدیلی لانی ہے تو وہ لاہور سے آتی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب وہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی ہے. اب پاکستان میں چاہے معاشی تبدیلی ہو چاہے سماجی تبدیلی ہو وہ اب پشاور سے آتی ہے. آپ سب کو مبارک ہو پشاور کے شہریوں. اس کی میں وجہ کیا ہے, میں کیوں بول رہا ہوں. سب سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ملک کا قرض اتارنا ہے, اور اس کا بہت مذاق اڑایا گیا. اور کبھی وہ کیا فگر, کبھی وہ کیا کیا باتیں کرتے رہے. اس چیز کو عملی جامہ جو ہے خیبر پختونخوا کی علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت نے جو خان صاحب کی بات کہی بھی تھی اس کی ابتدا کر دی. اور ہم نے جو ہے قرض اتارنے کا فنڈ بنایا جس کا نام ہے ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ. اس میں 30 ارب روپے ہم نے نکال کے دے دیے. خیبر پختونخوا کا جو مجموعی قرض ہے وہ 725 ارب روپے ہے. اور اتنا قرض صرف شہباز شریف صاحب نے نومبر کے پہلے 20 دن میں لیا تھا. صرف نومبر کے ماہ میں شہباز شریف صاحب نے 1248 ارب روپے قرض لیا تھا. اب اس کا میں نے کیوں بولا کہ تبدیلی آ گئی ہے, اس لیے بولا میں نے تبدیلی آ گئی ہے. ہمارے فائنانس کے دفتر سے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت پوچھ رہی ہے کہ یہ آپ نے کیسے بنایا ہے, اور ہم بھی اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ ایک ہمارے اچھے کام کی, جیسے ابھی وقاص بھائی نے بتایا کہ کارڈز پہ کارڈز آ رہے ہیں, تو وہ ہم نے ایک کارڈ کے اندر 103 چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ہمیں اس کی بھی خوشی ہے وہاں پہ, کیونکہ پنجاب میں تو ہم ہی جیتے ہیں اور ہم نے صحت کارڈ دیا ہوا تھا وہاں پہ. ایسے ہی ہے. تو وہ اب لوگوں کو جو قسطوں میں کچھ تو مل رہا ہے واپس. تو یہ تبدیلی آ گئی ہے اور ہمیں دیکھ کر جو ہے اب وفاق اور پنجاب نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. یعنی کہ نوٹ کریں کہ وہ کے پی کی گورنمنٹ کے ماڈل کو کاپی کرنے کے لیے وہ آپ سے وہ مانگ رہے ہیں. اب دوسری بات, شہباز صاحب اور باقی ان کے جتنے بھی, اب دیکھیں نا ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اب ان کی معیشت پہ بات کرنے کے لیے عطا تارڑ رہ گئے. ان کے پاس جو ہے ایک زمانے میں شاہد خاقان عباسی کرتے تھے, مفتاح اسماعیل کرتے تھے, محمد زبیر کرتے تھے, یہ لوگ کرتے تھے. آج ان کے پاس مطلب کوالٹی آپ دیکھیں گے کیسے نیچے آئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو وہ کہتے ہیں مہنگائی نیچے آئی ہے. ابھی جمعے کی وقت ہی جو ہے ایس پی آئی کا نمبر آیا ہے 4%, جو پاکستان کی مہنگائی کا جو اشاریہ کہہ رہے ہیں 4% آیا. لیکن اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے, ٹماٹر کی قیمتیں ایک سال میں, یہ سرکاری نرخ ہے, میں ابھی یہ ریڈی سے یا کسی دکان سے لے کے نہیں آیا, جو سرکاری نرخ ہے اس سے اوپر ہو سکتا ہے نیچے نہیں ہو سکتا. ٹماٹر کی قیمت میں ایک سال میں 77% اضافہ, آلو کی قیمت میں 66% اضافہ, دال چنے کی قیمت میں 48% اضافہ, مونگ کی دال میں 33% اضافہ, پاؤڈر ملک کی قیمت میں 25% اضافہ, بیف کی قیمت میں 24% اضافہ. پھر اس کے بعد لیڈی سینڈل مارنی چاہیے ان کو اٹھا کے, ویسے تو ٹھیک ہے نا, 75% اضافہ, گیس کی قیمتوں میں 15% اضافہ, اور لکڑی کی قیمت میں بھی 13% اضافہ. اب یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ اگر قیمتیں جس کی کم ہوئی ہے وہ نہ بتائیں. اس میں جو ہے آٹے کی قیمت کہہ رہے ہیں 36% اس میں کمی ہوئی ہے. وہ کمی کیسے ہوئی ہے آپ کو بھی پتہ ہے, وہ میں آگے بتاؤں گا کہ اس کے نقصانات. یہ 36% انہوں نے جس طریقے سے جبرن کم کی ہے, اس کے بعد مستقبل میں ہمیں کتنا مہنگا ملے گا وہ میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. پیاز کی قیمتیں 30% کم ہوئی ہے. اور اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ 14% بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے. آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں, کسی کی بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے؟ اور بجلی کی قیمت کا یہ تخمینہ لگاتے ہیں 6 روپے 30 پیسے فی یونٹ. یہ 6 روپے 30 پیسے میں خیبر پختونخوا سے بجلی خرید کے ہمیں 70 روپے کی واپس دے رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن عوام کو جو ہے 6 روپے 30 پیسے کی بجلی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے جی. پھر اگر ان کا کلیم ہے کہ 4% مہنگائی ہو گئی ہے, تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے جو کیبنٹ ممبر ہیں مہنگائی کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بڑھانی ہے, وہ 400% بڑھا دی. تو یا تو 400% والا نمبر صحیح ہے یا یہ 40% والا نمبر صحیح ہے. آگے چلیں. آج کے دن کی جو زینت بنی ہوئی ہے خبروں کی, ریمیٹنسز 3.1 ارب ڈالر. 3.1 ارب ڈالر تو خان صاحب کے آخری کے مہینے اٹھا لیں, 3 ارب ڈالر تو ہر مہینے آتے تھے. لیکن اس وقت پاکستان سے باہر کتنے لوگ تھے؟ 95 لاکھ سے 1 کروڑ. آج 2022 سے اب تک 18 لاکھ لوگ پاکستان سے مائیگریٹ کر گئے ہیں, ہجرت کر گئے ہیں.
اگر آپ ان 18 لاکھ لوگوں کو ایڈجسٹ کریں تو آپ کی ریمیٹنسز جو ہے نا وہ 2022 سے بھی کئی نیچے ہے. اور یہ کوئی تمغہ لینے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اس میں. آپ نے 18 لاکھ لوگوں کو مجبور کر دیا ملک چھوڑنے کے لیے, اور مزید 18 لاکھ لوگ جو ہے نا میرے خیال سے لائن پہ کھڑے ہیں, ان کو اللہ موقع نہیں دے رہا. کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو معاشی حالات ہو گئے ہیں, جو نوکریوں کے حالات ہو گئے ہیں, جو اس ملک میں جو غربت کے حالات ہو گئے ہیں. تو یہ ان کی بات ہے. پھر ایک اور نعرے بلند کرتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج, اسٹاک ایکسچینج, اسٹاک ایکسچینج. اسٹاک ایکسچینج میں خود بولتا ہوں کہ 2002 کے بعد سب سے زیادہ بڑھی ہے 2024 میں 85%. اس 85% اسٹاک ایکسچینج میں 52,000 پوائنٹ بڑھی ہے. 52,000 پوائنٹ بہت بڑی چیز ہے. یہ بات آپ ساروں کو جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن 5 کمپنیاں, صرف 5 کمپنیاں, ان کی وجہ سے 20,000 پوائنٹ بڑھے. اسٹاک ایکسچینج میں 500 سے زیادہ کمپنیاں ہیں. وہ 5 کمپنیاں کون سی ہیں؟ ایف ایف سی, یو بی ایل, او جی ڈی سی, اینگرو اور ماری. 2 پیٹرول کی, 2 کھاد کی, اور ایک جو ہے بینک. اب کھاد جو ہے ملک میں ایک زراعت کا حال آپ کے سامنے ہے. کوئی ملک میں زراعت کی ریل پیل تو ہے نہیں, تو وہ ان کی کمپنیاں جو 2 ہیں ان کے منافع, کیونکہ ان کو قیمتیں بڑھانے اتنی اوپر دے دی, جیسے انہوں نے کہا بھی کہ میں آگے کسی دن موقع لگا تو کھاد اور اس پہ بات کروں گا. گیس بھی رعایتی قیمتوں پہ اس کھاد کے مہنگے ہونے سے عوام کا کیا ہوگا؟ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ٹماٹر, پیاز, یہ جو قیمتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, عوام کا خون چوسا اس 2 کمپنیوں نے, اس پہ جو ہے بڑے ناز کر رہے ہیں. پھر جو ہے گیس کی قیمتیں 800% کے قریب جب سے یہ حکومت آئی ہے, 800% آن ایوریج جو کنزیومر کی لو لائن والوں کی قیمتیں بڑھی ہیں. اب گیس کی قیمتیں بڑھنے سے پیٹرولیم کمپنیوں کا منافع ہو گیا. یا تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ملک پہلے $25 ارب کا تیل امپورٹ کرتا تھا, اب ہمارے ملک سے اتنا تیل نکل گیا, اب ہم $10 ارب کا کر رہے ہیں, اس وجہ سے آئل کی کمپنیوں کے ریٹ بڑھا ہے. یہ تو آپ نے عوام کا جو ہے گردن کاٹی, کارخانوں کی گردن کاٹی, اور اس پہ وہ ان 2 کمپنیوں کا منافع ہوا. بینک آپ کے سامنے ابھی خود بتا دیا بھائی جان نے میرے, 13% آج ہے, لیکن 22% تاریخی منافع. اب یہ 3 سیکٹر ہو گئے, آئل اینڈ گیس, بینک اور کھاد. ان 3 سیکٹر کی مجموعی پرفارمنس ہے 35,000 پوائنٹ. 52,000 میں سے 35,000 پوائنٹ یہ 3 سیکٹر بڑھے, جس میں 13,000 بڑا ہے فرٹیلائزر سیکٹر, 11,000 بڑا ہے بینکنگ سیکٹر, اور 9,000 پوائنٹ بڑا ہے, 10,000 پوائنٹ بڑا ہے آئل اینڈ گیس. تو یہ اسٹاک ایکسچینج, اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ عوام کے لیے اچھی ہے. پھر اسٹاک ایکسچینج, آپ پشاور میں ہیں سارے, آپ میں سے کتنے لوگ یہ کتنے جانتے ہیں کہ یہاں پہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا یہاں پہ دفتر ہے, یہاں پہ لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں. کتنے لوگ جو ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, کتنے ملتان میں بیٹھے ہوئے. آپ پنجاب سے سر, آپ کے جنگ میں کوئی اسٹاک ایکسچینج کا کسی کا دفتر ہے؟ آپ کی عوام وہاں پہ جو ہے ہاں نہیں ہے. تو یہ جو ہے ٹوٹل اسٹاک ایکسچینج میں 50,000, 1 لاکھ, اور وہ بھی میجورٹی جس شہر سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں سے. یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, ہر جگہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج والوں کو بھی کہوں گا کہ یہاں پہ دفتر کھولیں. ایک ادھر کتنے لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر آگے آ جائیں. اگلی چیز, اڑان پاکستان. آپ نے یہ دیکھا ہوگا, یہ اس پہ اشتہار, خبریں کم دیکھی ہوں گی, اس دن کوئی 2-4 دن تو صرف اس کے اشتہار ہی دیکھے ہوں گے. ہم نے خیبر پختونخوا سے جو ہے وہاں گئے, اور کیونکہ ہمیشہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے دفتروں میں بیٹھتے ہیں تو ہم جو ہے وزیر ہیں یا وہاں کے اسٹیٹ آفس ریپ ہیں, چاہے وزیر خزانہ ہے, چاہے چیف منسٹر ہیں, ہم تمام چیزوں میں وفاق کے ساتھ ایز اے اسٹیٹ فنکشنری کام کرتے ہیں. ہم کبھی بھی ایز اے پارٹی بیس کام نہیں کرتے. جب میں وہاں گیا, مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھیجا, اور بڑی مہربانی, انہوں نے اسٹیج پہ بھی بلایا. اس کتاب کی رونمائی میں نے بھی یوں کر کے کی تھی, اسی طریقے سے ایک فوٹو کھنچوائی گئی. اس سے پہلے شیئر نہیں کی گئی تھی, کیونکہ میں معیشت کا طالب علم ہوں, تو میں نے اس کو ذرا دیکھا. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2010 میں ویژن آیا تھا, پھر 2025 میں ویژن آیا تھا, نون لیگ میں آتا ہے ویژن, اور اب انہوں نے اس دفعہ تو حد کر دی. اس دفعہ انہوں نے اس میں اڑان پاکستان میں 2030, 2035 اور 2047 تک کا ویژن دیا. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی مجموعی شرح نمو جو ہے وہ ہوگی 9.98% ہر سال. پاکستان کی تاریخ چھوڑیں, دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو 10% سے
22 سال جو ہے اس طرح گرو کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2035 میں $1 ٹریلین کی یعنی 1000 ارب ڈالر کی اکانومی ہو جائے گی. بھائی نے بتایا کہ 400 ارب ڈالر 22 میں تھی, اس کو ریورس مار کے 350 پہ لے آئے 3 سالوں میں. اب یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے, آج ان کو اقتدار میں آئے ہوئے 29 ماہ ہو چکے ہیں, 29 ماہ ہو چکے ہیں, اور خان صاحب کی حکومت 42 ماہ کی تھی. تو یہ اور 6-8 مہینوں میں بس اس کے قریب پہنچنے والے, اور یہ ریورس میں ہی چل رہے ہیں ابھی تک. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس میں ہدف کیا دیا, ایکسپورٹ 50 ارب ڈالر, غربت کو کہہ رہے ہیں ہم 13% سے کم کر دیں گے, 10% پاکستان میں جو ہے گرین بجلی پیدا کریں گے. یہ ساری چیزیں سننے کے بعد اس وقت تو وزیر خزانہ نے بھی وہاں تقریر کی تھی. اب وزیر خزانہ انہی کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم 4% سے زیادہ گرو نہیں کریں گے. اب دنیا میں آپ نے کیا کر دیا, پھر وہی مذاق اڑا دیا پکڑ کے. پھر اس کے بعد ایک آدھ دن بعد کل پرسوں وزیر اعظم صاحب بھی ہمارے جو ہے ان کو تھوڑا میموری لاس ہے, کیا ہے, اس دن تو انہوں نے 1000 ارب ڈالر کا اتنا وہ کیا تھا. اگلے دن کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں, جیسے وہ اسٹائل میں بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں اسی طرح کی بجلی کے ریٹ رہے اور اسی طرح کا ٹیکس رہا تو آپ بھول جائیں ایکسپورٹ. ادھر انہوں نے 50 ارب ڈالر کا ٹارگٹ دیا. یہ تو شکر ہے ہم پہ احسان کر دیا انہوں نے, جو ویژن 2025 میں انہوں نے 100 ارب ڈالر کے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ رکھا تھا, اب انہوں نے خود اس کو کم کر کے 50 کر دیا. شکر ہے ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے تھوڑا خیال رکھ لیا. پھر اس کے بعد میں چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا, بس بالکل شارٹ کیونکہ لمبی ہو گئی. وہ یہ کہ 3 ماہ میں 0.9% ہماری گروتھ ہے. اس سال کا ٹارگٹ 4% ہے. ایشین ترقیاتی بینک نے کل اپ گریڈ کر کے کہا 3% ہو جائے گا, اور یہ کہہ رہے ہیں 10% سے گرو کرے گا. اب یہ 0.92% جو ہماری گروتھ ہے, اس میں 13% مین کراپ میں ڈکلائن ہے, 1.3 یا 4% انڈسٹریل گروتھ میں ڈکلائن ہے. اب گروتھ کس میں دکھا رہے ہیں, جس کی گنتی نہیں ہوتی, جس کے شماریہ نہیں ہوتا, وہ ہے لائف سٹاک, یعنی کہ یہ گائیں بھینس بکری, ان کی مطلب مین کراپ 15% سے گر رہی ہے اور لائف سٹاک 8% سے بڑھ رہی ہے. تو یہ چلیں 1% بھی ہم ان کی مان لیں, 3 سال سے 1% پاکستان کی ایوریج گروتھ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے مہنگائی نیچے کر دی. مہنگائی پہ میں نے ابھی آپ کو پرائسز تو بتا دی, لیکن 2022 سے لے کر اب تک اوسطاً 60% مہنگائی یعنی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اور 60% قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. یہ اگر اچیومنٹ ہے تو آپ لوگ ساروں کو مبارک ہو. قرض کی بات وقاص صاحب نے بتائی, وہ یہ کہ 70,400 ارب پاکستان کا قرض ہو گیا. 2022 میں 43,000 قرض تھا. 27 ماہ 29 ماہ حکومت ہے, لیکن 27 ماہ کا ڈیٹا ہے. 27 ماہ میں 27,000 ارب روپے انہوں نے قرض لیا. 27,000. میڈیا میں چلاتے ہیں خیبر پختونخوا کا کرو, خیبر پختونخوا کا 2030 کا قرضہ چلاتے ہیں, جو ہمیں نہیں پتا ہم نے لینا ہے. خیبر پختونخوا کا 2030 میں اتنا قرضہ ہو جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے 27,000 ارب روپے قرض لیے ہے, اگر خیبر پختونخوا وہ لے تو اس کو خیبر پختونخوا کو 2,738 سال لگیں, جو شہباز صاحب نے 27 ماہ میں قرض لیا. 2,738 سال, اور شاید پتہ نہیں اس وقت تک دنیا بھی رہے یا نہ رہے. کسان کارڈ کل جاری کیا, میں نے ایک ٹویٹ بھی کی, سوری کوئی بات نہیں, رہنے کسان کارڈ جاری کیا. روزانہ ایک کارڈ, وہ کارڈ آبسیشن اب ہو گیا ہوا ہے. اور باقی ہمیں خوشی ہوتی ہے, وہ خود کہہ رہی تھی میں اسٹڈی ٹرپ میں گئی ہوئی تھی, تو ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا وہ ٹریننگ پہ ہے, انٹرنی ہے, ہم سے سیکھ بھی رہی ہیں, ہمارے پروگرام کو بھی فالو کر رہی ہیں. صرف 77 سال کی سب سے بری اس سال جو ہے کراپس ہوئیں گے. خود ایگریکلچر سے تعلق ہے, بتائیں گے آپ کو. 16 ملین ایکڑ پہ پنجاب کا گندم لگانے کا ٹارگٹ تھا, 12 ملین ایکڑ بھی نہیں کمپلیٹ ہو سکتا. 12 ملین. تو یہ جو میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا نا, جو آپ جو جس کا ایک کریڈٹ لے رہے ہیں, ہم نے گندم اور آٹے کا ریٹ کم کیا, اللہ جانے اگلے سال کیا ہونا ہے اس کا. ٹھیک ہے, بہت بڑا فوڈ سیکیورٹی ایشو ہے. کپاس کی جو کھپت جو ابھی آئی ہے فصل, وہ 33% ڈاؤن ہے لاسٹ ایئر سے. ایک طرف کہہ رہے ہیں 50 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کروں گا, اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں 5 ارب ڈالر کی فری لانس ایکسپورٹ کریں گے. وہ بھائی فری لانس ایکسپورٹ کیا ہوا میں کریں گے؟ آپ نے خود دیکھ لیا, پاکستان دوسرا بدترین ملک نکلا جس نے انٹرنیٹ سلو کیا,
اور بہت یہ کنزرویٹو ہے, مجھے تو اس کا اسٹیمیٹ کی سمجھ نہیں ہے. 1.6 ارب ڈالر کا پاکستان کو وہاں پہ نقصان ہوا. اب اس کے بعد سرمایہ کاری, اسٹاک ایکسچینج بڑی ہے, میں نے آپ کو بتایا, ایڈمٹ کیا آپ کے سامنے, لیکن فارینر نے اسٹاک ایکسچینج سے پیسہ نکالا ہے. پھر اس کے بعد روزانہ کبھی رحیم یار خان بھی گئے تھے, کہیں گئے تھے ملنے, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ باہر بھی جاتے رہے, ابھی تک ایم او یو سے آگے پہنچے نہیں. اور ایک ایم او یو آخری میں کیا کھڑا کیا, لا کے وہ البیگ والوں کو کھڑا کر دیا, ٹھیک ہے نا. یہ سرمایہ کاری آئی, وہ بھی آئی نہیں, ایم او یو ہے. یا تو آپ کہتے نا ہمیں فخر ہوتا, آپ ہمارے شنواری کو لے جاتے باہر کے, جی وہاں شنواری جا رہا ہے ہمارا, یا ہمارا وہ بٹ, پنجاب کے تو بٹ کڑائی ہے نا, یا بٹ وٹ کو لے جاتے, چلے وہاں پہ آپ ان کا لے کر آئیں. تو یہ ان کی کارکردگی کہ اس میں یہ البیگ کو یہ دکھا رہے ہیں. 18 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے, اور 5000 وقاص صاحب نے تو بتایا 400 ارب صرف یہ 6 مہینے کا دسمبر تک کا لاس تھا. 5900 ارب 5.9 ٹریلین 2014 سے یہ کمپنیاں لاس میکنگ ہیں, اور میجورٹی آف دا ٹائم انہوں نے رول کیا. اور پاکستان جو ہے, یہ پاکستان کی معاشی صورتحال ہے. تو یہ آج ہم نے سوچا کہ کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, ہمیں اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایک ہی میں جو ہے ان کا صفایا کر دیں گے, ان کے کلیم کا. بہت بہت شکریہ آپ لوگ. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں, پھر جسٹ یہاں پہ ان کے جو فائنانس منسٹر ہے, بس دیٹ ول بی دا لاسٹ پوائنٹ, اس کے بعد فائنانس منسٹر نے اگلے دن کہا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ نوکریاں جو ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہم رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ہم 9 وزارتیں جو ہے وہ ختم کریں گے, جس کے نیچے کو 500 ذیلی ادارے ہیں, 45 کے حساب سے انہوں نے بتایا کہ ہم اس میں سے 9 نکالیں گے, اور 1.5 لاکھ نوکریاں ہم ختم کریں گے کیونکہ ہم گورنمنٹ کا حجم جو ہے کم کرنا چاہتے ہیں. مطلب اس سے بڑا فراڈ اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا فریب عوام کو کوئی نہیں دے سکتا ہے. اللہ کے بندے, لوگوں کو یہ تو بتاؤ کہ وہ 1.5 لاکھ نوکریاں وہ خالی سیٹیں ہیں جو پچھلی تمہاری حکومت کے 3 سال سے خالی ہیں, ان میں بندہ تو ہے کوئی نہیں, اس پہ خرچہ تو ہو کوئی نہیں رہا ہے, وہاں پیسے تو جا کوئی نہیں رہے ہیں. ایک ایسی سیٹ ہے جو ویکنٹ ہے, جو کئی پچھلے 2-3 سالوں سے آپ کے ڈپارٹمنٹس میں کریٹ ہو چکی ہیں, مگر اس پہ بھرتی کوئی نہیں ہے. آپ لوگوں نے نہیں بھرتی کی, کیوں نہیں کی آپ کو پتا ہوگا. اب آپ اپنی ہی کریٹ کی ہوئی ویکنٹ سیٹیں ختم کر کے عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کا حجم کم کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑے خرچے کرنا چاہتے ہیں اور خرچے کم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس قسم سے چیزیں جو ہے وہ پیکج کرتے ہیں, اس چیزیں طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں. ایک چیز جس پہ خرچہ ہی نہیں ہو رہا وہ اس کو ختم کر کے یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عوام کا بڑا دکھ ہے. بس یہ بڑا ضروری تھا کہ میں یہ پوائنٹ میرے ذہن سے رہ گیا تھا, میں آپ سے شیئر کر لوں. تھینک یو ویری مچ, پلیز.